اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا ہماری گفتگو مفاہیم مخالف کے بارے میں تھی، تو آپ کو مفہوم موافق اور مفہوم مخالف کی تعریف انہوں نے بتائی، پھر مفہوم مخالف کی انہوں نے آپ کو 6 قسمیں بتائیں۔ ان 6 اقسام میں سے آج ہم پہلی قسم کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ مفہوم شرط۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفہوم شرط ہے، ذرا اس کا ہمیں خلاصہ بتائیں اور پھر جو ہے کیا ہے وہ عبارت پہ آئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جملہ ایک شرطیہ ہوتا ہے، ایک غیر شرطیہ۔ جملہ شرطیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو ادات شرط کے ساتھ شروع ہو اور ایک جملہ علت ہو دوسرے کے لیے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، بس جملہ شرطیہ میں اگر 3 چیزیں ہوں گی تو ہم اس جملہ شرطیہ کے بارے میں بحث کریں گے، اگر 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم بحث نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے موضوع، اور دوسری چیز محمول، اور تیسری چیز شرط۔ البتہ شرط موضوع کا جز نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی شرط کے ختم ہونے سے موضوع ختم نہ ہو تو یہ بحث جاری ہوگی، لیکن اگر شرط کے ختم کرنے سے موضوع ہی ختم ہو جائے تو پھر یہ مفہوم کی بحث جاری نہیں ہوگی۔ مثال دے دیں جو کتاب میں بھی مثال دی ہے، اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء۔ بیٹا یہ مثال آپ ذہن میں رکھیں، اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء۔ یہاں پر یہ اذا شرط کی معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کان جو ہے کیا ہے؟ یہ فعل شرط ہے، اور قدر قرن یہ شرط ہے، خوب، اور لم ينجس یہ جزا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، جب پانی قر جتنا ہوگا تو اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرے گی۔ یعنی اگر ایک حوض قر جتنا ہے، اس میں آپ کی انگلی کو کوئی کٹ آ گیا، خون کا قطرہ گرا، تو اب یہ قر والا پانی نجس نہیں ہوگا جب تک 3 تبدیلیوں میں سے کوئی ایک تبدیلی نہ آئے، یا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا اس کی بو تبدیل ہو جائے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پر موضوع کیا ہے؟ ماء، اور شرط کیا ہے؟ قر جتنا ہونا، اور جزا کیا ہے؟ کہ نجس نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم مفہوم شرط کے قائل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ثقلین شاہ کہ جب وہ مقدار قر ختم ہو جائے گا تو لم ينجس اب وہ تبدیل ہو جائے گا، یعنی پھر ينجس ہو جائے گا۔ جب پانی قر جتنا نہیں ہے تو پھر اس میں جیسے نجاست گرے گی وہ نجس ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ لیکن اگر ہماری شرط ایسی ہے کہ شرط کے ختم ہونے کے ساتھ موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر توجہ دھرو بھائی میرے، تو وہاں پر یہ مفہوم شرط والی بحث ہی نہیں چلتی۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں ان کنت معیلا فعلیک نفقۃ زوجتک، اگر تم معیل ہو تو تجھ پر بیوی کا نفقہ دینا واجب ہے۔ اب وہ یہ کہیں کہ بھائی معیل نہیں ہوں لہذا مجھے نفقہ دینا بھی واجب نہیں۔ بھائی معیل نہ ہونا آٹومیٹک وہ بات ہی ختم ہو گئی نفقے اور غیر نفقے والی۔ یا ان رزقت ولدن، اگر بیٹا پیدا ہو فختن ہو تو اس کا تم کیا کراؤ؟ ختنہ کراؤ۔ یہاں پر موضوع کیا ہے؟ ولد، اور شرط کیا ہے؟ رزقت، ٹھیک ہے، اور جزا کیا ہے؟ ختنہ۔ تو اگر مجھے بیٹا نہ ہو تو ختنہ،
یہ موضوعی منتفی فرقتنا کرانا نہ کرانا یہ خامخواہ کی بات ہے. بات واضح ہو گئی. خوب. پس جملہ شرطیہ میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: موضوع، شرط اور محمول. ٹھیک. پھر شرط میں شرط ہے کہ شرط کے ختم ہونے سے موضوع اپنی جگہ پر باقی ہو. مثلا اگر پانی کی کریت ختم ہو تو جگ والا پانی تو ہے لیکن کر نہیں، لیکن ماء اپنی جگہ پر موجود ہے. پھر فرماتے مفہوم شرط کے لیے اور 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ 3 چیزیں ہوں گی تو ہم مفہوم شرط کی بات کریں گے، اگر وہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم مفہوم شرط کی بات نہیں کریں گے. ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی شرط ملازمہ پایا جائے شرط اور جزا کے درمیان، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہو. اگر ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے تو وہاں پر مفہوم شرط نہیں ہوگا. فرض کریں اتفاق سے جیسے ہی ثقلین شاہ کمرے میں داخل ہوا تو تقی شاہ نکلا. اب ہم یوں کہیں کہ جب بھی ثقلین کمرے میں آئے گا تو تقی نکلے گا. اچھا، اب وہ کبھی اگر ثقلین نہیں آئے تو کیا تقی نہیں نکلے گا؟ پھر بھی نکل سکتا ہے. یہ تو قضیہ اتفاقیہ تھا کہ آج ایسے ہوا کہ ایک کے آنے سے دوسرا نکل گیا، تو یہاں پر یہ بحث جاری نہیں ہوگی. بس پہلی بات یہ کہ شرط اور جزا کے درمیان کیا ہو؟ تلازم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ تلازم بھی ترتب والا تلازم ہو. ترتب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہماری تالی، یعنی ہماری جزا متوقف ہے کس پر بیٹا؟ شرط پر. اگر توقف کبھی ہو کبھی نہ ہو پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جس چیز کو ہم نے شرط بنایا ہے اس جزا کے لیے یہ شرط منحصر، یہ ایک ہی شرط ہو. اب ہم یہ بحث کریں گے کہ اس کے ختم ہونے سے جزا ختم ہوگی یا نہیں. لیکن اگر 2-3 شرطیں ہوں تو ایک شرط کے ختم ہونے سے جزا ختم نہیں ہوگی. مثلا آپ کو طہارت کرنی ہے، طہارت کبھی پانی کے ساتھ ہوتی ہے کبھی مٹی کے ساتھ. اب آپ یہ کہیں پانی نہیں ہے لہذا طہارت بھی نہیں کروں گا. بھائی پانی نہیں تو مٹی کے ساتھ طہارت کر لو. پس پانی شرط طہارت ہے لیکن شرط انحصاری نہیں ہے کہ صرف اور صرف پانی ہی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ طہارت ہوگی، بلکہ پانی کے علاوہ مٹی بھی ہے جس کے ساتھ طہارت ہو سکتی ہے. مثلا آپ وضو غسل کی جگہ پہ تیمم کریں تو بھی آپ کی طہارت حاصل ہو گئی. بس تلازم ہونا چاہیے، وہ تلازم بھی ترتب والا ہونا چاہیے اور علت بھی انحصار والی ہو. تو پھر ہم اس بارے میں بحث کریں گے کہ جناب یہاں پر اس جملے کا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے. بات واضح ہو گئی بھائی. تو اب جملہ شرطیہ مفہوم پہ دلالت کرے گا، اس کے لیے کتنے اسباب ہیں؟ کہتے ہیں 3 سبب میں سے 3 سبب ہیں. سب سے پہلا سبب یہاں تو وضع کے ذریعے دلالت کرے گا، یعنی عرب نے شرط کو وضع ہی اس لیے کیا ہے کہ شرط ہوگی تو جزا وجود میں آئے گی، شرط ختم تو جزا بھی ختم. اور دوسری بات انصراف. انصراف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی جملے شرط ہم سنتے ہیں ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ شرط کے ہوتے ہوئے جزا بھی وجود میں آئے گی، شرط ختم تو جزا بھی ختم. اور تیسری چیز اطلاق. اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ متکلم صاحب جب بات کر رہا تھا تو وہ اپنے بات کرنے میں آزاد تھا، جتنے بھی شرائط بیان کرنے تھے اس کو کرنے کی اجازت تھی. اس کے باوجود اس نے ایک شرط بیان کی دوسری بیان نہیں کی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شرط کے ختم ہونے سے جزا بھی ختم ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ وضع کیسے ثابت ہو، اطلاق کیسے ثابت ہو، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. ابھی چلیں عبارت کی طرف. الاولو سے بیٹا مراد کیا ہے؟ المفہوم الموافق الاولو، یا مخالف. مفہوم مخالف میں سے پہلا مفہوم مفہوم شرط. بیٹا مفہوم شرط ہے. وَعْلَمْ تو جان لے ان النزاع. بیٹا ان پڑھ رہا ہوں علی دوست، ان نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مادہ علم کے بعد ان پڑھا جائے گا، اور ثقلین مادہ قول کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟
زور سے نہیں سنا. احسنتم. ماد قول کے بعد کسر حمزہ ہے, ماد علم کے بعد فتح حمزہ. وَعْلَمْ تو جان لے ان النزاع فی وجود المفہوم, یہ جو اختلاف کیا گیا ہے مفہوم کے وجود میں قضائے شرطیہ میں, انما ہوا بتحقیق یہ نزاع فی ما اس مورد میں ہے اذا عد القید شیئا زائدا علی الموضوع, جب گنا جائے, جب حساب کیا جائے کہ وہ جو قید بمعنی شرط, وہ جو شرط ہے یہ موضوع سے اضافی چیز ہے, یعنی موضوع کا جز نہیں ہے. وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَوْضُوعٍ وَمَحْمُولٍ وَشَرْطٍ, اور یہ ہمارا جملہ شرطیہ 3 چیزوں پر بیٹا مشتمل ہونا چاہیے. ایک موضوع ہونا چاہیے, ایک محمول ہونا چاہیے, اور ایک شرط ہونا چاہیے. فَيَقَعُ النِّزَاعُ حِينَئِذٍ, پھر جھگڑا واقع ہوگا جب جملہ شرطیہ میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی. فی دلالت القضیۃ شرطیت, کہ کیا دلالت کرتا ہے قضیہ شرطیہ علی انتفاء المحمول, کہ محمول ختم ہو جائے. کب؟ عند انتفاء شرط, جب شرط ختم ہو. ٹھیک ہے, یا یوں کہیں کیا دلالت کرتا ہے قضیہ شرطیہ کہ محمول ختم ہو جائے موضوع سے عند انتفاء شرط. وہ عدم ہا, بیٹا عدم ہا کی ضمیر تکی کہاں جائے گی؟ وہ عدم دلالت ہے, یا جملہ شرطیہ اس قسم کی دلالت نہیں کرتا ہے. مثل قولہ علیہ السلام, جیسے کہ معصوم کا فرمان ہے, اذا کان الماء قدر قر, جب پانی قر کی مقدار میں ہو, لم ینجسہ شیء, تو اس پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرے گی. فہناک, تو بیٹا اس قول معصوم میں ہناک کا اشارہ کہاں جائے گا؟ قول معصوم. اس قول معصوم میں موضوع ایک موضوع ہے, وہ الماء, وہ پانی ہے. وہ محمول, اور ایک محمول ہے, وہ العاصمیت. بیٹا عاصمیت بمعنی محفوظ رہنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے امام معصوم ہیں, یعنی وہ محفوظ ہیں کس سے؟ گناہ سے, بھول سے. ٹھیک ہے, لم ینجس ہو کہتے ہیں, عاصمیت سے مراد یہ کہ اس کا نجس نہ ہونا. وہ شیء آخر باسم شرط, اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو ہم شرط کہتے ہیں. اعنی القریت, وہ بیٹا شرط کیا ہے؟ قر جتنا ہونا. فعند انتفاء شرط, تو جب شرط منتفی ہوگی یعنی قریت منتفی ہوگی, یبقى الموضوع, پھر بھی پانی اپنی جگہ پر بیٹا قلیل آپ کے سامنے ہوگا, مثلا بحال ہی اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. بخلاف القضایا التی, بخلاف ان قضایا کے یعد الشرط, جن میں شرط کو حساب کیا جاتا ہے, محققاً للموضوع, کی شرط ہوگی محقق بمعنی موجد, تو وہ موضوع کو وجود دے گی. من دون تفکیک بین شرط والموضوع, بیٹا شرط اور موضوع الگ چیز نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, بل یکون ارتفاع شرط, بلکہ شرط کا ختم ہونا ملازماً, اس کا لازمہ کیا ہے؟ لارتفاع الموضوع, کہ موضوع بھی ختم ہو جائے. فہیہ, بیٹا ہیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی اس قسم کے قضایا, ہیہ کی ضمیر قضایا کی طرف جائے گی. خارجۃ عن محل نزاع, یہ ہمارے محل نزاع سے خارج ہے. کقولہ, جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے ان رزقت ولدن فختن ہو, اگر تمہیں بیٹا پیدا ہو تو تم اس کا ختنہ کرانا. بیٹا یہاں پر موضوع جو ہے کیا ہے؟ ولد ہے. محمول کیا ہے؟ اختن ہے. اور شرط کیا ہے؟ رزقت ہے, یعنی اگر تجھے بیٹا ہو. ٹھیک, فہذہ القضایا فاقدۃ للمفہوم, تو ان قضایا کا کوئی مفہوم نہیں ہے. فإن رزق ہونا, رزق بیٹا مطلب یعنی بیٹے کا ملنا. بالتحقیق یہاں پر یہ بیٹے کا ملنا لیس شیئا زائدا علی نفس الولد, ایسا نہیں ہے کہ یہ ولد سے الگ چیز ہو, بیٹا الگ چیز ہو, پھر بیٹے کا ملنا الگ چیز ہو, بلکہ بیٹے کا ملنا اور بیٹے کا ہونا دونوں ایک چیز ہے, الگ چیز نہیں ہے. خوب, ان دلالت الجملۃ شرطیہ علی المفہوم, بالتحقیق جملہ شرطیہ کی دلالت کرنا مفہوم پر اے, اس کا مطلب یہ ہے انتفاء الجزاء لدا انتفاء شرط. لدا اند کی معنی میں بیٹا اند کہتے ہیں, یعنی جزا منتفی ہو جائے گی جب شرط منتفی ہو. لا یتم
فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم کمپلیٹ نہیں ہوگا الا اذا ثبتت الامور الثلاثہ، مگر یہ کہ 3 باتیں ثابت ہوں۔ کون سی؟ التالیہ، جو ابھی بعد میں آئیں گی۔ نمبر 1، وجود الملازمہ بین الجزاء والشرط فی القضیۃ، اس جملے میں شرط اور جزا کے درمیان ملازمہ ہو، بین لا یکون من قبیل التقارن الاتفاقی، اتفاق والی بات نہ ہو کہ آج اتفاق سے ایسا ہوا کہ ثقلین کے آنے سے تکیشہ نکل گیا، بصورت جزئیہ، بیٹا یہ تقارن اتفاقی تو کبھی کبھی ہوتا ہے، کہ خروج زید من المجلس، مثلا زید نکل گیا مجلس کچہری سے، مقارنن وہ اس کا نکلنا ملا ہوا تھا، دخل امر جب امر داخل ہوا، فی ہے اس مجلس میں، فإن التقارن من باب الاتفاق، یہ ایک کا نکلنا اور دوسرے کا آنا یہ بیٹا اتفاقی تھا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی اتفاقی ہونے کی وجہ سے يَحْصُلُ الْانْفِقَاقُ، ایک کے خارج ہونے اور دوسرے کے داخل ہونے میں جدائی ہوتی ہے، کثیراً بہت سے موارد میں بیٹا کوئی بھی نکلتا نہیں ہے لیکن کوئی شخص آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی آتا نہیں ہے لیکن ایک شخص نکل جاتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی تلازم نہیں ہے۔ 2، ان یکون التلازم من باب ترتب، کہتے ہیں شرط اور جزا کے درمیان تلازم بھی کون سا ہونا چاہیے؟ ترتب والا، ترتب التالی علی المقدم، یعنی ہماری تالی کھڑی ہوئی ہو کس پر؟ مقدم پر، بین یکون شرط علتا للجزا، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ شرط جو ہے علت ہے جزا کی، بیٹا اذا وجد العلت وجد المعلول ثقلین، جب علت پائی جائے تو معلول خود بخود وجود میں آ جاتا ہے، فخرج، تو پھر خارج ہو گیا، ما وہ جملہ، اذا لم یکن هناک هذا النحو من الترتب، جہاں پر ایسا ترتب نہ ہو، یعنی اگر شرط علت نہیں ہے بیٹا جزا کے لیے تو وہاں بھی مفہوم کی بحث جاری نہیں ہوگی۔ کما اذا قال، جیسے کوئی شخص کہتا ہے اذا طال اللیل، جب رات لمبی ہوگی، کثر النہار، تو دن چھوٹا ہو جائے گا، جیسے بیٹا یہ کب ہوتا ہے؟ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ او اذا کثر النہار طال اللیل، یا ہم یوں کہیں کہ جب دن چھوٹا ہو تو رات لمبی ہو جاتی، یہ بھی سردیوں میں، ٹھیک ہے۔ فلیس بینہما ترتب، بیٹا یہ رات کا لمبا ہونا علت نہیں ہے دن کے چھوٹے ہونے کے لیے، بلکہ یہ سورج اور زمین کی گردش کی وجہ سے لمبے اور چھوٹے ہوتے ہیں دن رات، تو یہ ایک دوسرے کے لیے بیٹا علت نہیں ہے۔ لکونہما، اس لیے کہ رات کا لمبا ہونا دن کا چھوٹا ہونا، معلولین لعلت ثالثہ ثقلین شاہ، یہ معلول ہے ایک تیسری علت کی، وہ تیسری علت کیا ہے؟ سورج اور زمین کی گردش کرنا۔ 3، ان یکون ترتب علیاً انحصاریاً، بیٹا دوسرے سبب میں آپ کو یہ بتایا کہ شرط علت ہو کس کی؟ جزا کی، اب تیسری میں بتاتے ہیں کہ وہ شرط بھی منحصرہ ہو، یعنی اس شرط کے علاوہ اور کوئی دوسری علت نہیں ہے اس جزا کے لیے۔ وہ معنی الانحصار، کہتے ہیں انحصار کا مطلب یہ ہے عدم وجود علت اخرى، بھائی کوئی دوسری ایسی علت نہیں ہے تقوم مقام شرط، جو شرط کی جگہ پر آ جائے۔ بیٹا ثقلین، اگر کوئی اور علت شرط کی جگہ پر آتی ہے تو بھی شرط کے ختم ہونے سے جزا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شرط ختم ہو گئی لیکن کوئی دوسری چیز موجود ہے جس کی وجہ سے جزا وجود میں آ رہی ہے۔ فالقائل بالمفہوم، پس وہ مولوی صاحب جو قائل ہے کہ جملہ شرط یا مفہوم پر دلالت کرتا ہے، لا محیص لہ، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، الا من اثبات هذه الامور الثلاثہ، مگر یہ کہ پہلے 3 امور کو بیٹا ثابت کرے۔ مثلا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں بیٹا، تو پہلے وضو ہونا، وقت کا داخل ہونا اور روح بقبلہ ہونا شرط ہے۔ اگر نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وَيَكْفِي لِلْقَائِلِ بِالْعَدَمِ، لیکن کافی ہے اس مولوی صاحب کے لیے جو قائل ہے کس کا؟ عدم مفہوم کا، عدم کے بعد مفہوم کا لفظ اپنی طرف سے لگا لیں، من و واحد منا، وہ کہتے ہیں ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو میں منع کرتا ہوں، یا بیٹا علت انحصاری کی منع کرتا ہے، یا ترتب کی منع کرتا ہے، یا ملازمہ کی، اس کو کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم ان دلالت الجملۃ شرطیہ علی هذه الامور الثلاثہ، جملہ شرطیہ کی دلالت کرنا ان 3 امور پر، باحد الوجوہ التالیہ، یہ کیوں ہوتی ہے؟
کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں یہ جو بعد میں تین وجوہ آ رہی ہیں، یا وضع کے ذریعے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا انصراف کے ذریعے، یا اطلاق کے ذریعے۔ الوضع، ادعاء، کہتے ہیں وضع کا مطلب ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں وضع الہیئت، کہ یہ ہیئت جملہ شرطیہ بنائی گئی ہے علامہ ایک ایسی لحاظ سے یلازم هذه الامور الثلاثہ، جس میں ان تینوں امور کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کون سے تین امور بیٹا؟ ملازمہ، ترتب اور انحصار۔ دوسرا سبب الانصراف، ادعاء انصراف الجملۃ شرطیہ، دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی جملہ شرطیہ خود بخود گھوم جاتا ہے فی ذہن المخاطب، مخاطب کے ذہن میں، الی هذه الامور، ان تین امور کی طرف۔ تین، الاطلاق، اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم دعویٰ کرتے ہیں ان المتکلم کان فی مقام بیان العلل، بھائی متکلم صاحب کو کسی نے بولنے پر پابندی نہیں لگائی تھی، وہ سب علتیں بیان کر سکتا تھا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا وَاحِدًا مِنْهَا، اور متکلم نے ان علت میں سے صرف ایک علت کو بیان کیا۔ فَيُعْلَمْ، پس اس سے معلوم ہوتا ہے انحصار ہوا کہ علت منحصر ہے، یعنی علت صرف ایک ہے۔ فَتَثْبُتُ الْمُلَازَمَةُ وَتَرَتُّبُ بِوَجْهٍ أَوْلَىٰ، جب علت منحصر ثابت ہو گئی تو کہتے ہیں بیٹا ترتب اور وہ انحصار بطریقہ اولا جو ہے کیا ہے ثابت ہو جائے گا۔ اب وضع، انصراف اور اطلاق کے ثابت ہونے کے لیے بیٹا پھر ادلہ پیش کریں گے جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔